قوم لوط سے بھی گھٹیا اور بری قوم۔ جب بھی کسی قوم میں ناانصافی، بے راہ روی حد سے بڑھ جائے، لوگ گناہ کرنے سے نہ ڈریں اور نت نئے گناہ ایجاد کریں تو تاریخ گواہ ہے کہ عذاب اس قوم کا مقدر بن جاتا ہے۔ آج بھی ایک ایسی قوم زیر بحث ہے کہ جس نے نئے اور انوکھے گناہ ایجاد کیے، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسے انوکھے انداز میں عذاب دیا کہ وہ قوم اور شہر آج بھی عبرت کا نشان ہے۔ 79ویں عیسوی میں موجود اٹلی اور اس وقت کی رومن سلطنت پر ایک انتہائی جدید اور ترقی یافتہ شہر آباد تھا۔ اس شہر کو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں آباد کیا گیا۔ آباد ہونے کے کچھ ہی عرصے بعد یہ رومن ایمپائر کا عظیم شہر بن گیا۔ پھر اس شہر نے ترقی کی ایسی منازل طے کی کہ اس کا شمار اس وقت کے عظیم ترین شہروں میں ہو گیا۔ تاریخ دان اس کی کل آبادی 20,000 لکھتے ہیں۔ یہ اپنے زمانے میں انتہائی جدید ترین اور بہت تہذیب یافتہ شہر تھا۔ اس شہر کی عمارات بہترین نقشوں اور مضبوط اینٹوں کی حامل تھیں، جبکہ اس کے نکاسی آب کا نظام بھی بہترین تھا۔ یہ بہت خوبصورت شہر تھا اور اس کے تقریباً تمام گھر ہی 2 منزلوں پر مشتمل تھے۔ سڑکیں اور پتھروں سے پختہ راستے بنا رکھے تھے۔ شہر میں محلات، بازار، تالاب، کہبہ خانے اور عشرت کدے موجود تھے۔ شہر میں گرم پانی کے چشموں، جھرنوں، پھلدار درختوں اور دودھ دینے والے جانوروں کی بھی کثرت موجود تھی۔ ہیرے، سونا اور جواہرات بھی کثرت سے موجود تھا۔ یہاں کے بیشتر لوگ رئیس تھے۔ یہ قوم جادو اور توہم پرستی میں بھی مبتلا تھی۔ اس شہر میں عبادت گاہیں، لائبریریاں، کھیل کے میدان اور عوامی مراکش بھی موجود تھے۔ اس شہر کی بندرگاہ بھی بہت مصروف رہتی تھی۔ یہاں سے شراب، مچھلیوں، پھلوں اور زیتون کی تجارت ہوتی تھی۔ اس جدید شہر میں ایک تھیٹر بھی تھا۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنا آباد و مصروف شہر کبھی عبرت کا نشان بن جائے گا۔ آخر ایسا کیا گناہ تھا کہ شہر کا نام و نشان اللہ نے 2000 سال تک مٹا کر رکھا؟ بے شک اللہ نے اس شہر کو ہر خوشحالی سے نواز رکھا تھا، مگر اس شہر کے لوگوں نے گناہوں کی وہ بنیاد رکھی کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اس شہر کو نہ صرف قصہ ماضی بنا دیا بلکہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بھی بن گیا۔ تاریخ انسانی میں قوم لوط ایسے کردار کی حامل تھی جس نے ہم جنس پرستی کو فروغ دیتے ہوئے فطرت سے بغاوت کا جرم کیا اور بالآخر عذاب الہی کا شکار ہو کر رہ گئی، جبکہ اس شہر کے مکینوں نے بھی اپنے آباء و اجداد کی اسی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اس کو گناہوں کی بستی بنا دیا۔ کبھی اس شہر کی پہچان تجارت اور صنعت تھی، پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ آزاد گناہوں کا شہر بن گیا جہاں لوگ گناہ کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ پومپی شہر کے لوگ ایسے گناہوں میں ملوث ہو چکے تھے کہ قوم لوط بھی انہیں دیکھ کر شرما جاتی۔ اس شہر کا سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ یہ لوگ ایک دوسرے کی نابالغ بچیوں سے زنا کرنے لگے اور ان سے بچے جنتے۔ انہوں نے اپنی بیویوں کو چھوڑ دیا اور مزید کوئی شادی نہ کرتا، جس کی وجہ سے عورتوں میں یہ گناہ عام ہوا کہ وہ اپنی جنسی تسکین عورتوں سے ہی پوری کرنے لگیں، یہاں تک کہ ان کی عورتیں جانوروں سے بھی جنسی تسکین حاصل کرنے لگیں۔ یہ شہر سوئے ہوئے آتش فشاں کے ساتھ آباد تھا۔ جب اس شہر میں یہ گناہ عام ہوا تو زلزلہ آیا، مگر لوگ معمول کے مطابق اپنے کاموں میں مصروف رہے۔ پھر دوبارہ زلزلہ آیا اور آتش فشاں پھٹ گیا اور پومپی شہر پر پتھر پڑنے لگے۔ ویسوویس نامی پہاڑ سے لاوا اس مقدار میں نکلا کہ پورے شہر میں پھیل گیا۔ تاریخ دان حیران ہیں یہ اتنی جلدی میں ہوا کہ لوگ اپنے مکانوں سے نکل بھی نہ سکے۔ آتش فشاں سے دھواں اور گیس نکلنے لگی جس سے لوگوں کے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا۔ ساتھ ہی آتش فشاں کے دہانے نے لاوا اگلنا شروع کر دیا اور شہر لاوے تلے دب گیا۔ لاوا کئی کلومیٹر تک پھیل گیا۔ اس کی موٹائی 3 میٹر سے بھی زیادہ تھی۔ اس آتش فشاں کی اونچائی 1280 میٹر تھی۔ اس کی راکھ اور لاوا پومپی سے دوسرے شہر سٹابائی اور نیوسیرا تک پھیل گیا۔ صدیوں تک یہ شہر لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہا۔ پھر 1748 میں شہر حادثاتی طور پر تب ایجاد ہوا جب ایک اٹلی کے کسان نے
इस बंजर जमीन पर पानी की तलाश शुरू की। कुआं खोदते वक्त इसको कुछ नवादरात मिले। फिर उसने फौरन आसार कदीमा को इतला दी। फिर इस 2000 साल पहले तबाह होने वाले शहर की खुदाई शुरू हुई। खुदाई करते आसार कदीमा के बहुत से लोग मुसलमान भी हुए। जो मुसलमान न हुए वो इन लाशों को देख देख कर जहनी मरीज बन गए। इस शहर की खुदाई से बहुत से नवादरात मिले, जिनमें हीरे, मोती और जादू में इस्तेमाल होने वाली अशिया भी शामिल हैं। लेकिन इनमें सबसे दिल दहला देने वाली चीज इन लोगों की लाशें और खोपड़ियां थीं, जो राख, गैस और लावे की वजह से अपने ही घरों के मलबे तले दब गए थे। हैरानी की बात यह है कि 22 फुट की खुदाई के बाद भी कुल 1200 लाशों में से 420 औरतों की लाशें ऐसी हालत में मिली कि वो आपस में लिपटी हुई हैं, और 420 पत्थर की लाशें शहर के सबसे बड़े हाल के तहखाने से मिली हैं, और ये सब पत्थर की हैं, जिससे ये साबित होता है कि इन लोगों ने शहर के बीचों बीच औरतों के लिए हाल बना रखा था, जहां औरतें आपस में अपनी जिनसी ख्वाहिशात की तस्कीन किया करती थीं। ये शहर अब यूनेस्को के सकाफती विरसे का हिस्सा है और हम सब के लिए इबरत का निशान है, खासकर अहले यूरोप के लिए, जो आजकल फिर से नित नए गुनाह इजाद कर रहा है। और हैरत तो ये है कि हम मुसलमान भी इनकी पैरवी करते हुए इन गुनाहों में मुलव्विस होते जा रहे हैं। और हैरत की बात तो ये है कि 2 औरतों की ऐसी लाशें मिली कि जो आपस में बोसा दे रही हैं, लेकिन बजाय इबरत हासिल करने के हॉलीवुड ने इनके प्यार के बारे में एक फिल्म बना डाली, और ये जाहिर किया गया ये कोई अजाब नहीं, बल्कि इन लोगों की नाअहली थी कि वो आतिश फिशा के करीब आबाद हुए। इस जगह की मजीद खुदाई जारी है और ना जाने क्या क्या राज सामने आएंगे। बेशक हर चीज फना होने वाली है, जबकि बका अल्लाह ताला की ज़ात मुबारका को है। ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है। अल्लाह ताला हमें इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन का बटन दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दीजिए, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।